بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے سبق پڑھا ہے بہو قلعہ۔ تو آپ نے جانا ہوگا کہ بہو قلعہ کس کو بولتے ہیں، یہ کہاں پہ واقع ہے، یہ کس نے تعمیر کیا۔ تو بہو قلعہ کے بارے میں آپ نے اچھی طرح سے سمجھا ہوگا۔ اب ہم آگے اس کے سوالات کریں گے، چونکہ ہمارا سبق بھی اب یہ ختم ہو رہا ہے، تو خالی سبق ہی نہیں بلکہ ہمارا سیلبس ہی ختم ہو رہا ہے۔ یہ ہمارا لاسٹ یعنی آخری لیسن ہے، تو یہ ہماری کتاب بک ہی ختم ہو رہی ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم اس کی لاسٹ کلاس میں ہم کریں گے، تو آپ اچھی طرح سے دیکھیں گے، سنیں گے۔ جیسے نمبر 1 ہے پڑھیے اور لکھیے۔ پڑھیے اور لکھیے، پڑھو یعنی اور لکھو۔ ایستادہ کھڑا، ہم نے پیچھے پڑھا تھا سبق میں۔ گردنوا، گردنوا بولتے ہیں ارد گرد کو، آس پاس۔ ونش، ونش بولتے ہیں نسل قبیلہ، جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نسل قبیلہ، یہ بولتے ہیں ونش۔ تو وسعت، وسعت ہو گیا کشادگی، بڑھانا۔ کشمکش ہو گیا جدوجہد، کوشش۔ عقیدت مند ہو گیا عقیدت رکھنے والا، ارادت مند۔ ماضی، گزرا ہوا زمانہ۔ آثار قدیمہ، محکمہ آثار قدیمہ، وہ محکمہ جو پرانی تاریخی عمارتوں وغیرہ کی دیکھ بھال کا انتظام کرے۔ باغی، بغاوت کرنے والا۔ اب نمبر 2 ہے درجہ ذیل جملوں کے لیے سوالات بنائیے۔ درجہ ذیل جملوں کے لیے سوالات بنائیے۔ سوال ہے، سمجھو اس کا نمبر 1 ہے، مانو اس کا جواب ہے قلعہ بہو کو راجہ بہو لوچن نے تعمیر کیا اور اس کے ارد گرد بہو نگر کے نام سے ایک قصبہ آباد کیا۔ تو ہم لکھیں گے اس کا سوال، جیسے سوال لکھیں گے، ہم لکھیں گے قلعہ بہو کس نے تعمیر کروایا۔ اور اس کے پاس اور اس کے ارد گرد کون سا قصبہ آباد کیا۔ یہ بن گیا ہمارا سوال۔ اب نمبر 2 ہے بہو لوچن کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے ان کی وفات کے بعد ان کا چھوٹا بھائی جامبو لوچن حکمران بنا۔ ہم لکھیں گے اس کا سوال، کیا بہو لوچن کی کوئی اولاد تھی؟ اور اس کے بعد کون حکمران بنا۔ یہ بن گیا ہمارا سوال۔ نمبر 3 ہے
ریاستی حکومت نے قلعہ کے باہر ایک شاندار باغ تعمیر کیا جو باغ بہو سے مشہور ہے۔ تو ہم اس کا سوال لکھیں گے۔ سوال: ریاستی حکومت نے قلعہ کے باہر کون سا باغ تعمیر کروایا؟ اب نمبر 3 ہے، مثال دیکھ کر واحد کے مقابلے میں اس کا جمع لفظ لکھیے۔ مثال جیسے مثال ہے لڑکی لڑکیاں، اب ہے کرسی، ہم لکھیں گے کرسیاں، بلی بلیاں، بکری بکریاں، گاڑی گاڑیاں، روٹی روٹیاں۔ اب یہ دیکھ سکتے ہیں آپ۔ نمبر 4 ہے، دیے گئے مناسب لفظوں سے خالی جگہوں کو پر کیجیے۔ جیسے دیے گئے مناسب لفظ یہ ہیں: قلعہ، انتقال، باغ بہو، جموں، اولاد، آخری۔ یہاں لکھا ہے نمبر 1، ہم اس کو لکھیں گے نمبر 1، راجہ بہو لوچن کے ہاں کوئی ڈیش ڈیش نہ تھی، ہم لکھیں گے کوئی اولاد نہ تھی۔ نمبر 2 ہے، 1892 عیسوی میں راجہ کپور دیو کا ڈیش ڈیش ہوا، راجہ کپور دیو کا انتقال ہوا، ہم لکھیں گے انتقال۔ نمبر 3 ہے، راجہ گمبھیر دیو ریاست بہو کا ڈیش ڈیش حکمران تھا، ہم لکھیں گے آخری حکمران تھا۔ نمبر 4 ہے، حکومت نے ڈیش ڈیش کے باہر ایک شاندار باغ لگوایا، تو ہم لکھیں گے حکومت نے قلعہ کے باہر۔ نمبر 5 ہے، وہ باغ ڈیش ڈیش کے نام سے مشہور ہے، ہم لکھیں گے وہ باغ بہو کے نام سے مشہور ہے۔ اب نمبر 5 ہے، کالم الف، یہ ہے کالم الف، یعنی یہ ہے کالم الف، اور کالم بے یہ ہے، یہ الگ الگ کیا ہے، کالم الف کالم بے میں دیے گئے نامکمل جملے آپس میں مکمل کیجیے۔ کالم الف ہم پڑھیں گے، اگنی گرب کی وفات کے بعد، ہم لکھیں گے اس کے ساتھ، اس کا سب سے بڑا بیٹا بہو لوچن حکمران بنا، یعنی ہم اس کو لکھیں گے نمبر 1، اس کو لکھیں گے نمبر 2، اس کو لکھیں گے 3، اس کو لکھیں گے 4۔ اب ہم نمبر 1 کے ساتھ یہاں آتا ہے، ہم اس کو نمبر 1 کریں گے کہ 1 کے ساتھ یہ 1 ملتا ہے۔ اس کے گرد نواح میں بہو نگر کے نام سے، یہاں 2 آئے گا، بہو نگر کے نام سے ایک قصبہ بھی آباد کیا۔ اگنی گرب نے اپنے 18 بیٹوں کی، نمبر 3 پہ آ گیا، 18 بیٹوں کی مدد سے اپنی سلطنت کو وسعت دی۔ نمبر 4 ہے، حکومت نے قلعے کے باہر نمبر 4 ایک شاندار باغ لگوایا ہے۔ تو بچوں، اس طرح ہمارا آج کا سبق کمپلیٹ ہوا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آیا ہوگا۔ ہمارا اس کے ساتھ ہمارا سیلیبس بھی ختم ہوا ہے۔ شکریہ، خدا حافظ۔